جی السلام علیکم. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. میری تمام ایپیسوڈس مجھے امید ہے کہ آپ غور و فکر سے دیکھتے ہوں گے. میرا چینل مجموعہ ہے پالیٹکس کا، سوشل ٹاکس کا. اس میں کچن بھی شامل ہے، فیملی میٹر بھی شامل ہیں، بزرگوں کی کہاوتیں، بزرگوں کے سنہری اصول، کرنٹ افیئرس، فارن پالیٹکس، لوکل پالیٹکس، حالات حاضرہ، پھر پوئٹری جو میں خود لکھتا ہوں ٹوٹی پھوٹی، پھر میری لکھی ہوئی نعت شریف، پھر مختلف لوگوں سے ملنا جو مختلف شعبوں سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے خیالات سننا، اس پہ تبصرہ کرنا، اور کریٹیونیس پہ خاص کر کہ کوئی نئی چیز ہونی چاہیے جو آپ لوگوں تک پہنچے، یا جو لوگ بتانے والے تھے وہ اب اگر نہیں ہے تو وہ چیز آپ تک پہنچائی جائے. میڈیا میں ہر ٹاپک پہ تقریباً بات ہوتی ہے، لیکن کچھ چیزیں ان کی نظروں سے بھی اوجھل رہ جاتی ہیں. چلیں آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ چہار چیز ملتان مشہور است. چہار چیز ملتان مشہور است، کہ ملتان کی چار چیزیں کون کون سی مشہور ہیں، اور ان چار چیزوں کی وجہ سے ملتان مشہور تھا. یہ بہت پرانی کہاوت ہے. اسی طرح جس طرح سیالکوٹ میں سرجیکل کا سامان، پسرور میں مٹی کے برتن، وزیر آباد میں کیٹلری اور وہاں کا کھویا، اور پھر سمڑیال کا بھی کھویا بہت مشہور تھا. ساہیوال کی گائے اور بھینس، اور پھر ساہیوال کی گھوڑی بھی، یہ بہت پرانے دور کے مشہور و معروف کہاوتیں اور حقیقت میں مبنی قصے ہیں، اور ان میں آج بھی حقیقت کا رنگ جھلکتا ہے. تو ملتان کی چار چیزیں جو مشہور ہیں، وہ چاروں چیزیں گاف کے نام سے شروع ہوتی ہیں. پہلا ہے گداگر، پھر ہے گور، پھر ہے گورستان، پھر ہے گرما. یعنی پھلوں میں گرما ملتان کا مشہور ہے. گورستان یعنی کہ ملتان میں اولیاء اکرام کی قبور مبارک ہیں، مزار مبارک ہیں. پھر گرمی یعنی ملتان کی گرمی بہت مشہور ہے. پھر گداگر، ملتان کے گداگر بھی بہت مشہور ہے. اور تناسب کے لحاظ سے جس وقت یہ کہاوت تھی اس وقت گداگر وہاں پہ بہت زیادہ تھے، کیونکہ اولیاء اکرام کے مزارات تھے تو وہاں پہ گداگر حاضر بھی دیتے، لوگوں سے ملتے اور لوگ ان کی خدمت بھی کرتے. آج کل تو گداگر دوسری طرح کے ہیں جن کی پرمار ہوتی ہے. آپ کسی بھی شاپ پہ چلے جائیں، سبزی والی شاپ ہے، گروسری والی ہے، اسٹور ہے، کچھ بھی ہے، جیسے ہی آپ اپنی پرس سے شاپ کیپر کو پیسے دینے کے لیے نکالیں گے تو اسی وقت وہ آپ کے گرد مٹلانے لگیں گے، کیونکہ ان کے لیے وہ بیسٹ ٹائم ہوتا ہے کہ آپ نے جیب سے اپنا پرس نکالا ہے اور پیسے اب آپ کے ہاتھ میں ہیں. کیونکہ جب وہ ویسے سوال کریں، مانگیں، تو وہ دیکھتے ہیں کہ آدمی تردد نہیں کرتے جیب میں ہاتھ ڈالنے کا، سن کے آگے چل دیتے ہیں. لیکن ان کے تجربے نے انہیں یہ بتایا ہے کہ جب بھی کوئی شاپنگ کرے، پیسے دکاندار کو دے، واپس لے، تو اس وقت سوال کیا جائے. پھر یہ آدمی نہیں اسے کہہ سکتا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں. وہ بڑے ٹیکنیکل ہیں، اور واقعی مانگنے والے بہت ٹیکنیکل ہیں.
اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ کا واسطہ دن میں 50 مانگنے والے سے پڑے گا تو ہر ایک کا حلیہ، اس کا سٹائل، اس کا بات کرنا، اور جو انہوں نے ہاتھ میں مختلف تصاویر پکڑی ہیں، یا کچھ تو اللہ معاف کرے ویسے ہی انہوں نے اپنے اعضاء توڑے موڑے ہوتے ہیں، جیلی پلاسٹر لگائے ہوتے ہیں، میں معذرت چاہوں گا ان حقداروں سے جو واقعی حقدار ہیں، اور حقدار تو کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتے بھی شرماتے ہیں، وہ تو اپنے آپ میں گھٹتے مر جاتے ہیں لیکن ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں۔ تو مسئلہ ملتان سے شروع ہوا اور فقیروں پہ ختم ہو گیا۔ اپنا خیال رکھیے، دوبارہ بتا رہا ہوں کہ ملتان کی 4 چیز ملتان مشہور است: گرمی، گور، گداگر اور گرما۔ اپنا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔